تھا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس کی ایک اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، حویت سنت الاعتکاف۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جمعہ والے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ جو جمعہ والے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، حالانکہ کمزور مرد، عورتیں، بچے ظلم سے تنگ آ کر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس شہر سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی حمایتی بنا دے اور کسی کو اپنے پاس سے ہمارا مددگار بنا دے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس خطے زمین میں مسلمانوں پر کفار مظالم توڑ رہے ہوں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہوں، تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان کو نجات دلائیں۔ تو متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے حوالے سے قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا، اور تمام عمدہ اوصاف اور اچھی عادات کو بھی آپ کی ذات اقدس میں جمع فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر حسین بھی ہیں، سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک بھی ہیں، اور سب سے زیادہ بہادر بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں شرکت کی اور اس میں بڑی بہادری کا مظاہرہ بھی کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہادری کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام علیہم رضوان نے مختلف مواقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کے ایسے حسین واقعات روایت کیے جن سے عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اور تربیت کی برکت سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک غلامان مصطفیٰ نے بھی ہر دور میں بہادری کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں جو تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور قوت بھی عطا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جہاد کی ترغیب بھی دلائی۔ فرمایا کہ جب میری قوم تلوار زمین پر رکھ دے گی تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ تو ہماری خوشحالی اور کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ظلم سے بچانے کے لیے ہمیشہ تلوار جو ہے وہ میان سے باہر رہنی چاہیے۔ تو جب مسلمان اس طرح کے معاملات کو ترک کر دیں گے تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ تو دنیا کے مختلف خطوں میں کافر مسلمانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں، لیکن دیگر مسلمان سوائے مذمتی بیانات کے علاوہ
اور کچھ بھی ان سے ہو نہیں پاتا۔ جیسے کہ ابھی 7 اکتوبر کو 2023 کو جو ہے فلسطینی مجاہدین نے طوفان الاقصی آپریشن کے نام سے جہاد کا ایک نیا مرحلہ شروع کیا، اور بیت المقدس پر قابض اسرائیلی درندوں کے سینوں پر گولیوں کی بچھاڑ کی، اور نہ صرف انہیں پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیا بلکہ یہودیوں کا بھاری جانی مالی نقصان بھی پہنچایا۔ اس رد عمل میں اسرائیل نے فلسطین کے شہر غزہ کی ناکہ بندی کرتے ہوئے بجلی، ایندھن، سامان اور پانی خوراک کی سپلائی منقطع کر دی، اور بم باری سے سینکڑوں عمارتیں تباہ اور 1200 کے قریب شہری شہید کر دیے۔ اسرائیلی درندے ممنوعہ کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، اور زمینی آپریشن کے لیے 3 لاکھ فوجی بھی غزہ کی سرحد پر پہنچ چکے ہیں۔ تو فلسطین بالخصوص بیت المقدس کو کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور فلسطین کو اپنا مسکن بنایا۔ پھر فرعون کی ہلاکت کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کرتے ہوئے بیت المقدس کے ارد گرد کے علاقوں میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل والوں نے بزدلی اور نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کی سزا میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام نے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ لگایا تھا، اس جگہ کو بطور تبرک اور بابرکت سمجھتے ہوئے وہاں پر عبادت خانے کی بنیاد رکھی، ایک مسجد کی تعمیر شروع کی آپ نے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کو مکمل آپ کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیرات کو مکمل کیا۔ جب اس کی اور وہیں پر ہی آپ کا سلیمان علیہ السلام کا مزار پر انوار بھی جو ہے وہ بیت المقدس میں ہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ بنی اسرائیل یہودی یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ بدعمالی میں مبتلا ہو گئے، اور یہ وہیں فلسطین میں رہتے تھے، بیت المقدس کے آس پاس ہی میں ان کے گھر تھے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ بدکاری میں اور گناہوں میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیا، اسے بخت نصر کہتے ہیں، جس نے پوری دنیا پر حکومت کی اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ اس نے بیت المقدس پہ قبضہ کر کر یہاں پر تباہی مچا دی، اور اسی دوران انبیاء علیہ السلام کے تبرکات والا صندوق تابوت سکینہ غائب ہو گیا، اور شاہ بابل نے یہودیوں کو دریائے فراق کے کنارے آباد کیا، اور اس بستی کا نام بھی جو اس وقت جو اسرائیل کا دارالحکومت ہے وہ اسی بستی کا ہے، جہاں پر شہر بابل میں بادشاہ شہر بابل نے ان کو یہاں ٹھہرنے کی جگہ دی تھی۔ یعنی کہ کئی بار ان کو فلسطین سے نکالا گیا ہے، بیت المقدس سے نکالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات ان پر مبتلا ہوتے رہے۔ پھر بیت المقدس سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بیت اللحم میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شاہ روم ہرقل نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ پھر دوبارہ ایک عرصے تک بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم کی جنگ جاری رہی۔ تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور قرآن مجید میں یہ غیبی خبر دی کہ رومی غالب آئیں گے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور آپ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آپ کا سفر جو ہے وہ آسمانوں کی طرف ہوا۔ یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت بیت المقدس پر عیسائیوں کی حکومت تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو فتح ہونے کی بشارت پہلے ہی دے دی تھی۔ سیدنا ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد الحرام۔ مسجد الحرام یہ کائنات کی سب سے پہلی مسجد ہے، سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کو بنایا گیا، مسجد الحرام کو بنایا گیا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ دوسری مسجد؟ فرمایا دوسری مسجد مسجد اقصیٰ بیت المقدس، یہ مسجد الحرام کے 40 سال کے بعد بنائی گئی تھی۔ تو دنیا کی دوسری مسجد جو ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے، اور مسجد اقصیٰ بھی قبلہ رہ چکا ہے، یعنی اس رخ میں بھی
عبادت کی جاتی تھی۔ کئی انبیاء کرام، کئی امتوں کا بیت المقدس قبلہ رہا ہے، لیکن حج جو ہے وہ ہمیشہ کعبہ شریف مسجد مکہ میں ہی ہوا ہے، بیت المقدس میں حج نہیں ہوا۔ حج ہمیشہ سے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، حج ہمیشہ سے مسجد الحرام میں ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر آئے تھے تو اس وقت حکم ہوا تھا کہ آپ بھی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر نماز پڑھیں۔ تو 16 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر نماز ادا کی۔ وہ مسجد قبلہ تین آج بھی موجود ہے، کہ جہاں پر قبلہ دوبارہ تبدیل ہوا تھا حضور کی خواہش پر۔ حضور کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ کو بنا دیا جائے، تو حضور کی خواہش پر جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ شریف بنا دیا گیا۔ تو ایک عرصے تک 16 مہینے تک مسجد اقصیٰ جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ بھی رہا ہے۔ تو یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی قابل تعظیم ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے اور یہودیوں کے لیے بھی ہے۔ یہودی اس کو اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کہ اس کی تعمیرات جو ہے وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، اور عیسائی اس لیے اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس کے قریب ہی ہوئی تھی، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ یہاں مسجد اقصیٰ ہی میں عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ ایک مقدس مقام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے معراج پر آپ نصیب ہوئی، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ بھی رہ چکا ہوا ہے۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی، سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان تم نے میرا گھر بنایا ہے، میں اس گھر کی تعمیر سے بڑا خوش ہوا ہوں، تم جو دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی۔ ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ عز و جل میرا فیصلہ تیری مرضی کے خلاف نہ ہو، کیونکہ آپ بادشاہ تھے اور آپ نے فیصلے کرنے تھے، تو آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ عز و جل کبھی بھی میرا فیصلہ تیری مرضی کے خلاف نہ ہو، تیری مرضی کے مطابق میں فیصلے کروں۔ دوسری دعا یہ تھی کہ جو سلطنت مجھے دی جا رہی ہے ایسی سلطنت اس وقت اس زمانے میں روئے زمین پر کسی کو بھی نہ ملے، آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی۔ اور تیسری دعا آپ نے یہ کی کہ یا اللہ عز و جل اس مسجد میں جو بندہ صرف نماز پڑھنے کے لیے آئے، کسی اور غرض سے نہ آئے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنے سے 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں جو نماز ادا کرے تو سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دے، تو وہاں پر نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیت المقدس پہلے یہودیوں کے پاس رہا، یہودی یہاں پر آباد رہے، اس کے بعد پھر عیسائیوں کے پاس آیا، اور پھر کئی سالوں تک عیسائیوں کی یہاں پر حکومت رہی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتح کی بشارت دی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آ گیا، بیت المقدس فتح ہوا۔ وہ اس طرح سے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے، اور قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو قلعے کی چھت پر ایک پادری کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ تم اس قلعے کو فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بیت المقدس کو صرف ایک ہی شخص فتح کر سکتا ہے جس کا نام عمر ہوگا اور اس کا لقب فاروق ہوگا۔ تو عبیدہ بن جراح مسکرائے کہ پھر تو ہم نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، کہ جس کا آپ نام لے رہے ہو وہ تو ہمارے خلیفہ ہیں۔ کہا کہ تم انہیں لے آؤ، اگر ہم نے ان کو پہچان لیا تو ہم بغیر جنگ کے تمہیں بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کو خط لکھا، تو آپ اپنے غلام کے ساتھ داخل ہوئے۔ جو ہی دیکھا تو پادری بول اٹھا کہ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، جن کا ہماری کتابوں میں نام لکھا ہوا ہے، لہٰذا جنگ اور قتل و غارت نہ کی جائے اور ان کے حوالے بیت المقدس کر دیا جائے۔ تو یوں بغیر جنگ کے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ پیر کی صبح کو فجر کی نماز ادا کی اور فتح و نصرت کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا، یوں مسلمانوں کے پاس آیا، اور 500 سال تک بیت المقدس جو تھا وہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر یہاں پر پادریوں کے کہنے پر مذہبی جنگیں ہوئیں جنہیں صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے، ان جنگوں میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور بیت المقدس پھر عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا، اور عیسائیوں نے مسجد اقصیٰ میں فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ پھر تقریباً 88 سال تک عیسائی وہاں پر قابض رہے۔ 88 سال کے بعد مسلمانوں کے ایک عظیم بادشاہ صلاح الدین ایوبی نے ان پر حملہ کیا،
اور بیت المقدس ان سے واپس حاصل کیا، لیکن جو حرکت انہوں نے کی تھی، قتل عام کیا تھا مسلمانوں کا، صلاح الدین ایوبی نے ایسا نہیں کیا کہ وہاں کے رہنے والے عیسائیوں اور یہودیوں کا قتل عام نہیں کیا، بلکہ ان کو وہاں پر رہنے کی اجازت دی گئی۔ تو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا، پھر کئی سالوں تک دوبارہ سے یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہی رہا، اور یہود قوم دنیا بھر میں ملک با ملک در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی تھی، کوئی ملک ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہٹلر نے بے تحاشا یہودی قتل کیا تو لوگوں نے ہٹلر کو ظالم کہنا شروع کر دیا، تو ہٹلر نے 30,000 یہودی چھوڑ دیے، اس کا ارادہ سارے یہودی مارنے کا تھا، تو اس نے 30,000 یہودی چھوڑ دیے اس وجہ سے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا، کیونکہ اس دنیا کے اندر یہودی ایک بڑی شرارتی قوم ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جس نے 70,000 انبیاء کرام کو بھی شہید کیا، یعنی کہ اس قوم میں کسی قسم کی بھلائی نہیں ہے، دنیا کی گندی ترین شرارتی ترین قوم یہودی ہے۔ تو وہ 30,000 یہودی دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے تھے، ان کی اپنی کوئی سلطنت نہیں تھی، اپنا کوئی ملک نہیں تھا، تو پھر یہ ان کو فلسطینیوں نے بڑا مظلوم سمجھ کر اپنے ہاں رہنے کی اجازت دی، حالانکہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی تھی۔ اصل میں فلسطینیوں نے یہ بہت بڑی غلطی کی، جس غلطی کو ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قانون یہ تھا کہ یہودی جو ہے یہ بیت المقدس میں رہائش اختیار نہیں کرے گا، رہائش اختیار نہیں کر سکتا، یہ صرف یہاں پر زیارت کے لیے آئے گا، ان کو یہاں پر ایک زمین کا ٹکڑا بھی نہیں ملے گا۔ تو جب خلافت عثمانیہ تھی تو یہ یہودی خلیفہ عبدالحمید کے پاس گئے اور 50 لاکھ سونے کے سکے 50 لاکھ سونے کے سکے دے کر خلیفہ عبدالحمید سے کہا کہ ہمیں چند ٹکڑا جو ہے وہ فلسطین میں دے دیا جائے رہنے کے لیے۔ تو خلیفہ عبدالحمید نے بڑے جلال کے ساتھ کہا کہ یہ فلسطین، یہ بیت المقدس، یہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو میں تمہیں 50 لاکھ سونے کے سکے میں فروخت کر دوں، یہ امت مسلمہ کا ورثہ ہے جس کا تمہیں ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو اب یہ خلافت عثمانیہ سے مایوس ہو گئے اور کہا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہمیں فلسطین میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں مل سکتی۔ پھر امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے انہوں نے ایک خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، جس میں فلسطین والا کے لوگ بھی بیچ میں کچھ مسلمان ان کے کہنے پر آ گئے، اور اپنے ہی مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور چند عرب ممالک نے بغاوت کی، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر یہ بڑی آسانی کے ساتھ فلسطین کے ایک حصے پر اقوام متحدہ میں یہ چیز طے پائی گئی کہ 33% حصہ جو ہے فلسطین کا وہ یہودیوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ میں یہ طے پایا اور ایک اسرائیل ریاست جو تھی وہ قائم ہو گئی۔ پھر اس 1948 سے لے کر یہ 2023 تک اب تک یہ یہودی کہاں 33% حصے پر تھے، لیکن یہ وقتاً فوقتاً لڑائیاں کر زمینوں پر مزید قبضے پر قبضہ کرتے رہے، تو کہاں اتنا اسرائیل تھا اور اب یہ اتنے عرصے میں کافی بڑا ہو چکا ہوا ہے، یعنی کہ یہ قبضہ کرتے چلے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے جتنا حصہ ان کو دیا تھا اس سے کہیں زیادہ زمینوں پر یہ قابض ہو چکے ہیں، اور 1948 سے لے کر اب تک یہ کئی فلسطینیوں کا قتل عام کر چکے ہیں، کئی فلسطینیوں کو شہید کر چکے، ان میں بچے بھی، عورتیں، جوان سب شامل ہیں، اور یہ ان کا قتل عام کرتے چلے گئے۔ اور پھر یہ ایک دنیا کی اس وقت اپنے آپ کو بڑی پاورفل قوم قرار دیتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایک خطرناک انٹیلیجنس ہے، اور ہمارے پاس جو ایک ٹیکنالوجی کا نظام ہے وہ بڑا مضبوط نظام ہے، ایک دنیا میں انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا ہوا۔ حماس جس تنظیم نے اس کے اوپر حملہ کیا، 5,000 راکٹ ان کی چھاؤنیوں پر اور ان کے جہازوں پر داغے اور کئی یہودیوں کو واصل جہنم کیا۔ یہ حماس ایک تنظیم ہے کہ جو 1987 کے اندر ایک عالم دین، ایک نیک بزرگ عالم دین حافظ تھے، ان کا نام احمد یاسین تھا، انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ آج تک جب بھی کہیں مسلمانوں پر مسئلہ ہوا ہے تو الحمدللہ علماء ہی نے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ یہ علماء ہر وقت علماء امت کی خیر خواہی کے لیے آگے پیش رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی جنگ آزادی کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی زیادہ علماء شہید ہوئے، اور اس میں علماء کا بہت بڑا کردار تھا، اور پاکستان بنانے میں بھی علماء کا بہت بڑا کردار۔
تو احمد یاسین ایک عالم دین حافظ قرآن تھے، انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی اور اس تنظیم کے اندر جہاد، تبلیغ اور فلاحی کام یہ کرتی تھی۔ تو اس حماس کی اس تنظیم نے یہ 5000 میزائل ان پر داغے، اور جس کی بنا پر ان کی ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ میزائل ان کے ملک میں داخل ہو تو وہ فیوز ہو جائے گا، اور ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ دنیا کی خطرناک انٹیلیجنس مانی جاتی ہے۔ تو اس کے حملے کا نہ تو ان کی ایجنسیوں کو پتہ چلا، اور نہ ہی اس راکٹ جو ان کے ملک میں داخل ہوئے، نہ ہی ان کی ٹیکنالوجی ان راکٹ کو روک سکی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے تو بڑی سے بڑے پاورفل لوگ جو ہیں وہ بالکل زیر و زبر ہو جاتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو۔ تو یہ وہ جو احمد یاسین جو تھے فلسطین کے عالم حافظ، 2004 میں وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو یہودیوں نے میزائل مار کر انہیں شہید کر دیا تھا۔ تو یہ ان کی بنائی ہوئی تنظیم ہے جو ابھی تک وہاں پر جہاد کا سلسلہ جاری و ساری رکھے ہوا ہے۔ اس کے بدلے میں اسرائیل نے کیا کیا، وہاں کے شہریوں کا قتل عام کر دیا، اور اب تک 1200 سے زیادہ جو ہیں وہ شہری شہید کیے جا چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسٹوری ہے بیت المقدس کی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کا نزول ہوگا اور امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو وہ پھر بیت المقدس کو دوبارہ سے فتح کریں گے، اور ایک ایک یہودی کو جو ہے وہ چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ لیکن اس میں اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ 50 کروڑ عربی ہیں، 50 کروڑ، اور ہم مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 1.5 ارب ہے، اور یہودیوں کی تعداد بامشکل 1 کروڑ ہوگی۔ لیکن 50 کروڑ عربیوں کے اندر اتنی ہمت و جرأت نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کو آنکھیں دکھا سکیں۔ بس چند ایک ممالک نے تھوڑا سا سیاسی بیان دے دیا، ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ مذمت کا کہا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم جا کر جہاد کیوں نہیں کرتے؟ کمزور عورتیں، بوڑھے بچوں کے پاس جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو تم جا کر ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ خالی اپنے ملک میں بیٹھ کر بیان دینے سے کام نہیں چلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت جو ہے وہ تلوار چھوڑ دے گی تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ تو آج ہم نے تلوار چھوڑ دیا، ہم حق کے لیے کبھی تلوار بلند کرتے نہیں ہیں، تو جس کی بنا پر ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ 50 کروڑ عربی لڑنا تو بڑے دور کی بات، صرف اسرائیل کی طرف پیشاب ہی کر دے تو اسرائیل تو عربیوں کے پیشاب میں ڈوب کر غرق ہو جائے۔ کم تعداد تو نہیں ہے 50 کروڑ، کئی گنا زیادہ تعداد ہے یہودیوں سے، لیکن 50 کروڑ عربی بیٹھ کر صرف ایک تماشا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بیت المقدس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، یہودی اپنے جوتوں سے اسے ناپاک کر رہے ہیں، وہاں پر عبادت نہیں کی جاتی، رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والوں پر فائرنگ کر دی جاتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف جی ایک مذمتی بیان دے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی غیور صلاح الدین ایوبی کی طرح کے کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ جو بیت المقدس کی طرح روانہ ہو، لیکن ہر دور کے اندر ایک نیک مسلمان ضرور رہے ہیں، یہ نہیں کہ سارے کے سارے ایسے ہیں۔ دیکھیے حماس والے، اور اگر ہمارا کوئی ایک بھی حاکم ہو کہ جو بلائے کہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے جانا ہے، تو کیا 1.5 ارب مسلمان کیا سب کی غیرت مر گئی ہے؟ نہیں، کروڑوں لوگ نکل آئیں گے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے، اور بیت المقدس کو یہودیوں سے پاک کرنے کے لیے اور فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے نکل آئیں گے۔ لیکن یہودیوں نے پوری دنیا میں جال ایسا پھیلایا کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں جو ضمیر فروش ہیں، جو اپنا ضمیر فروش کر چکے ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے، اور کسی مسلم ممالک میں کسی غیرت مند کو حاکم بننے بھی نہیں دیتے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایک بھی غیرت مند حاکم بن گیا تو ایک حاکم اپنی ایک قوم کو بھی لے آیا تو ہمیں تباہ و برباد کر رکھ دیا جائے گا۔ دیکھیں حماس کی تنظیم، اس میں کتنے کے افراد ہوں گے، ان کے پاس کتنا کا اسلحہ ہوگا، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے یہودیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا کہ جو اپنے آپ کو بڑے پاورفل کہہ رہے تھے، ان کی ساری ٹیکنالوجی فیل کر رکھ دی ہے۔ کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کو جو پروفٹ جا رہا ہے اتنا زیادہ، یہ کوکا کولا پینے کی بنا پر میکڈونلڈ جو ہے یہ ان کی بہت بڑی پروڈکٹ ہے، اور اس میکڈونلڈ کی روزانہ کی آمدنی لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے ہے۔ یہ پروفٹ کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں۔ ڈیلی کی جو کوک، اس کی آمدنی کروڑوں کی ہے، اتنا زیادہ پروفٹ یہودیوں کو جا رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو 50 لاکھ سونے کے سکے انہوں نے جمع کیے تھے خلیفہ عبد الحمید کو دینے کے لیے کہ ہمیں فلسطین میں ایک ٹکڑا دے دیا جائے، وہ 50 لاکھ سونے کے سکے یہ یہودیوں نے عطیہ کیا تھا، سب یہودیوں نے پیسے ملائے تھے اپنی ایک ریاست قائم کرنے کے لیے۔ تو اب وہ اس کے بعد اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلائی ہوئی ہے اور ہم اس کو پروفٹ دیتے ہیں اور اس سے وہ اسلحہ اور ٹیکنالوجی اور میزائل بنا کر ہمارا ہی قتل عام ہوتا ہے اور ہم انہیں پروفٹ دے رہے ہیں۔ اب اگر یہاں سے اجازت ہو جانے کی تو کئی مسلمان جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جانا پاسبل نہیں ہے۔ یہاں ہم اپنے پڑوس کشمیریوں کی مدد کرنے نہیں جا سکتے تو فلسطین تو بڑے دور کی بات، یعنی کہ کتنا اس نے ہمیں کمزور بنا کر رکھ دیا ہوا ہے۔ یہودیوں کا ایک صدر وہ آفس جانے لگا تو اس کی بیٹی نے کہا کہ آج ہمارا مذہبی ایک عظیم دن ہے، فلاں وقت پر دعا ہونی ہے، تو آج اب آفس نہ جائیں۔ تو اس صدر نے بلا کیا جواب دیا، اگر خالی صرف دعا ہی سے کام چلنا ہوتا نا تو مسجد الحرام میں روزانہ ہمارے لیے بد دعائیں ہوتی ہیں، ہم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ خالی دعا سے ہی کام، تو خالی دعا سے کام نہیں، دعا کے ساتھ حضور نے صرف دعا نہیں کی، دعا کے ساتھ حضور میدان میں بھی تشریف لائے، میدان جنگ میں بھی آئے، لیکن ہم اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر صرف دعائیں ہی کر سکتے ہیں، مزید ہمارے اندر کوئی ہمت و جرأت نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں۔ تو میرے محترم اسلام بھائیوں، کم سے کم ہم اتنا تو کریں کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، کم سے کم اتنا تو کریں کہ ہماری وجہ سے یہودیوں کو پروفٹ نہ پہنچے، انہیں نفع نہ پہنچے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ اور پھر ہماری تباہی بربادی کی ایک وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کی تھی کہ تمہیں ساری قومیں قتل کریں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی، تم آخرت کی تیاری کرنا چھوڑ دو گے، ساری قومیں مل کر تمہیں قتل کریں گی۔ کوئی ملک کسی مسلم ممالک پر حملہ کرنے لگے گا تو وہ دیگر ممالک کو اس طرح سے دعوت دے گا جس طرح ایک کھانے کا پیالہ ہوتا ہے تو بندہ دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس کھانا زیادہ ہے، تم بھی میرے ساتھ آ کر کھا لو۔ تو کہتے ہیں اسی طرح دیگر لوگوں کو دعوتیں دی جائیں گی کہ ہم مسلمانوں کو قتل کرنے لگے، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو یوں مل کر قومیں تمہیں قتل کریں گی۔ آج ہماری تباہی بربادی کی وجہ کیا ہے؟ یہودی مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، جمعہ میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ فجر میں تو بامشکل 1-2 صف بھرتی ہے، لیکن جمعہ والے دن مسجد بھر جاتی ہے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک مسلمانوں کی فجر اور جمعہ کی صفیں برابر رہیں گی مسلمان یہودیوں پر حکومت کریں گے۔ 1948 تک یہودیوں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، یہودی مسلمانوں کے غلام اور ملازم تھے۔ فرمایا کہ جب جمعہ کی اور فجر کی نمازوں میں صفوں میں کمی بیشی آ جائے گی تو یہودی مسلمانوں کے اوپر حکومت کریں گے۔ اب 1 کروڑ یہودی 1.5 ارب مسلمانوں پر حکومت کرتا ہے، 1.5 ارب مسلمانوں پر۔ ہم بتائیں کیا کر سکتے ہیں؟ ورلڈ بینک سے ہم نے قرضہ لیا ہوا، اور ورلڈ بینک کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے۔ کوئی ہمت و جرأت کر سکتے ہیں ہم یہودیوں کے خلاف؟ کیونکہ ہم ان کے قرضہ ہی ہیں، قرضہ لے لے کر ہم ان کے غلام بن چکے ہوئے ہیں۔ یہ قرضہ کس نے لیا؟ حکمرانوں نے لیا، جان بوجھ کر لیا، قرضے کی ضرورت نہیں دی ہمیں، غلام بنانے کے لیے کیا۔ اگر ابھی ہم یہودی کے خلاف کوئی بات بھی کرتے ہیں تو IMF طرح طرح کی پابندیاں ہمارے اوپر لگا دے گا، کیونکہ ہم قرضہ ہی ہیں، بنا کے رکھ دیا نا غلام، ہمیں ملازم بنا کر رکھ دیا۔ تو ہماری فجر اور جمعہ میں نمازیوں کی کمی ہوئی تو دیکھیں 1 کروڑ یہودی 1.5 ارب مسلمانوں پر حکومت کرتا ہے، تبھی وہ ہماری مساجد کو آباد ہونے نہیں دیتے اور طرح طرح کے دیگر ایونٹ رکھے جاتے ہیں کہ لوگ نماز کی طرف کم اور دیگر معاملات کی طرف زیادہ جائیں۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، ہمیں نماز کی طرف بھی آنا ہوگا اور دوسرا کہ ان یہودیوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، کم سے کم اس میں اتنا تو ہمارا حصہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے پاک فرما دے۔